اتنی بڑی شخصیت کے مصائب اور اس کے مقتل کو. ہاں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ آپ روایات کہاں سے لے آئے؟ کس نے بتایا آپ کو اتنی جزوی باتیں؟ جب امام حسین حضرت علی اصغر کا لاشا لے کے آ رہے تھے تو حضرت یہ کہتے ہوئے آ رہے تھے. کس نے بتا دیا آپ کو؟ جب حسین گھوڑے سے گرے تھے تو حضرت نے یہ جملہ کہا. جب امام کے گلے پہ وہ چھری چلا رہا تھا تو حضرت یہ جملے بول رہے تھے. یہ آپ کو کس نے بتا دیا شیعہ حضرات؟ اے ذاکروں خطیبوں، آپ کو کس نے بتایا؟ سب سے بڑی جو تاریخی سند ہے وہ حضرت مختار ہے. حضرت مختار نے قاتلان حسین، امام حسین، لشکریان یزید، ان کو جب گرفتار کروایا تو بہت سو کو تو یہ کہہ کے چھوڑ بھی دیا کہ تم صرف اتنا بتا دو تو میں دیکھوں گا. اور وہ دربار میں کھڑے ہو کے بولتے تھے ہم نے یہ دیکھا، ہم نے یہ دیکھا. ایک قاتل نے کہا، ایک یزیدی لشکر کے سپاہی نے کہا میں نے حسین کو گھوڑے سے گرتے ہوئے دیکھا، اور گرتے ہوئے حسین یہ جملہ کہہ رہے تھے بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ. حسین گرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے. پھر ججز بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں، قانوندان بیٹھے ہوئے مجلس میں. اگر عدالت میں کوئی مجرم اقرار کر لے کہ میں نے یہ کیا تو اس کی سند نہیں دیکھی جاتی، اس میں گواہ نہیں لائے جاتے. اقرار جرم، حضرت مختار کے دربار میں اقرار جرم کیا جا رہا ہے. ایک شخص کہہ رہا ہے میں نے کیا یہ کام، ختم ہو گئی بات، وہی روایت بنے گی. مختار کہتے تھے لکھو، اس سے تاریخ بناؤ، اس نے کیا دیکھا، اس نے کیا کیا. ہمارے پاس جزیات. پھر امام سجاد 40 سال تک بتاتے رہے. 36 سال یا 40 سال کی بحث میں نہیں پڑھ رہا. امام سال تک بتاتے رہے کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ. جناب زینب فرماتی رہی کہ میں نے کیا دیکھا. جناب رباب کی تو مرثیے ہیں. امام حسین کی زوجہ نے جو کچھ دیکھا، جو ان پہ گزری نہ کربلا میں، انیس مرثیہ لکھتے ہیں انیس پر گزری نہیں ہے تب ہمارا جگر پھٹنے لگتا ہے. جی دبیر کے مرثیوں پر ہمارا جگر پھٹنے لگتا ہے. ایک مصروں کے اوپر نوحہ جب پڑھتے ہیں شعراء اور نوحہ خان تو ہمارا ایک مرتبہ چین ہے، ہمارا بے چین ہونے لگتے ہیں. ہم جناب رباب پہ گزری ہے، وہ انہوں نے مرثیے لکھے ہیں. جناب رباب کے مرثیے ہیں، جناب ام البنین کے مرثیے ہیں. وہ ہمارا مدرک یہ ہے. میں سنی بھائیوں کو تسلی دینے کے لیے بتا رہا ہوں، ہمارا مدرک یہ ہے جس سے ہم مصائب پڑھتے ہیں اور مصائب